آج کل ٹی وی چینلز پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان کی پس پردہ موسیقی کی دھن بے حد تیز ہوتی ہے اور سماعت پر گراں گزرتی ہے۔ وہ بچے جو تیز موسیقی سننے کے عادی ہیں اور ویڈیو گیمز کھیلنے کے دوران اس کی آواز بے حد تیز کر دیتے ہیں، وہ پرسکون نیند نہیں لے پاتے، ان کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے اور وہ کسی کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے جب کوئی چیز یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو انہیں دشواری ہوتی ہے۔ جب یہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو بچوں کے اعصاب اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے زبان ان کا ساتھ نہیں دے پاتی اور وہ کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تیز آواز سننے سے ان کا دل بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ شور سے پیدا ہونے والی اعصابی شکایات ایسی نہیں ہیں کہ ان کا سدباب نہ کیا جا سکے۔ ہم گھروں میں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ احتیاطی تدابیر یہ ہے: بچوں کو ٹیلی ویژن سے کافی فاصلے پر بیٹھنا چاہیے، اس سے نہ صرف نظر کمزور ہوگی بلکہ بچوں کے دل و دماغ بھی معاف ہوں گے۔ دوسرا، اگر ٹی وی کی آواز واضح سنائی دے رہی ہے تو اس کی آواز کم ہی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ MP3 پلیئرز اور آئی پوڈز استعمال کر رہے ہیں تو اس کے دھیمے پن کا خاص خیال رکھیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے موسیقی کے آلے کا پلگ کان میں لگا لیتے ہیں اور وہ آپ کے کان کا پردہ پھاڑتی محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی بچوں کی سماعت پر گہرا اثر پڑے گا۔ MP3 اور آئی پوڈز کے پلگ کان میں ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی آواز کی انتہا 100 ڈیسیبل تک پہنچ جائے تو یہ کسی بھی صحت مند انسان کو بہرا کرنے کے لیے کافی ہے، چنانچہ اسے دھیما رکھیں۔ ہم سمجھے بوجھے بغیر اپنے بچوں کو ایسے کھلونے خرید کر دیے جا رہے ہیں جن سے وہ جھگڑالو اور بدتمیز بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی کھلونا خریدنے سے پہلے اس کا اچھی طرح معائنہ کر لیجئے کہ اس میں سے تیز اور کرخت آوازیں تو نہیں نکلتی، اور اگر نکلتی ہیں تو کیا انہیں کم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایسے کھلونوں کا انتخاب نہ کیجیے جن سے تیز آوازیں آتی ہوں، مثلاً سائرن بجتا ہو یا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دیتی ہو۔ آپ ابتدا سے بچوں کو جو تربیت دیں گے وہ اسی کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ انہیں نرم اور دھیمی آوازوں کا عادی بنائیے اور انہیں صحت مند ماحول فراہم کیجیے۔ اچھی اور تازہ غذا کے علاوہ ٹھنڈے مشروبات کا عادی نہ بنائیے، کولڈ ڈرنکس بھی بے شمار امراض کا باعث بنتے ہیں۔ برگر اور شوارمے سے بچا کر انہیں پھلوں کا عادی بنائیں۔ دوڑنا ہر عمر کے فرد بالخصوص بچوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست کھیل ہے۔ دوڑنے سے بچوں میں موجود نہ صرف اضافی توانائی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کی یادداشت اور سیکھنے کے عمل میں بھی تیزی آتی ہے۔ یہ بہت ہی سستا کھیل ہے اور ہر انسان اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ دوڑنا دل اور خون کی نالیوں کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ جب بچوں کی بات آئے تو یہ خیال رکھیں کہ دوڑنے کو بورنگ نہیں بلکہ مزیدار بنانا ہے۔